والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین۔ سارے آباب ادب کے ساتھ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ کب یہ کہتا ہوں مجھے تاج شاہی دے، عشق احمد مجھے الہی دے۔ کون ہو تیری ذات کا منکر، جب محمد تیری گواہی دے، جب محمد تیری گواہی دے۔ کرے دل ربا بن کے آیا، روح ارض و سما بن کے آیا، سب رسول خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا بن کے آیا، سب رسول خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا بن کے آیا۔ حضرت آمینہ کا دلارا، وہ حلیمہ کی آنکھوں کا تارا، وہ شکستہ دلوں کا سہارا، بے کسوں کی دعا بن کے آیا۔ دست قدرت نے ایسا بنایا، حسن تخلیق کو رشک آیا، جس کا پایا کسی نے نہ پایا، وہ خدا کی رضا بن کے آیا، وہ خدا کی رضا بن کے آیا، وہ نبی
دیکھا نہیں ہے ایسا مختار دیکھا نہیں ہے جیسا خیر الورا بن کے آیا۔ قابل صدر علماء کرام، گرامی قدر بزرگوں، دوستو، اللہ کریم کا کروڑا شکر ہے کہ جس نے آج ہمیں اپنے محبوب سید عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد سرائی کی توفیق عطا فرمائی۔ مجھ سے قبل جناب عالی مرتبت بڑی روح پرور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان فرما رہے تھے اور ضمیر خفتہ کو اپنی پند و موعظت سے جگا رہے تھے۔ اللہ کریم ان کی تمنائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصدق سے قبول فرمائے۔ میں بھی مختصراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو توفیق اللہ نے عطا فرمائی اس سے آپ کی گوش گزار کرتا ہوں اور اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتا ہوں وہ مجھے حق بات کہنے، ہم سب کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کبریٰ کو اللہ کریم نے بڑی شرح و بسط کے ساتھ بیان فرمایا۔ تو میں وقت کے پیش نظر النبیین اس سے کچھ فیض حاصل کرتے ہوئے آپ کی خدمت کروں گا۔ ابتدا میں اللہ کریم نے جو انداز اختیار فرمایا وہ بھی بڑا محبت بھرا انداز ہے، بڑا دل ربا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرنے کا اسلوب ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا از وائز، گرامیٹیکلی اگر دیکھیں تو اس کا معنی بنتا ہے اذکر، بمعنی اذکر، معنی یہ ہے کہ وہ وقت یاد کر۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رب ذوالجلال ارشاد فرما رہے ہیں وہ حسین منظر جب یوم میثاق انبیاء کی مجلس کا انعقاد تھا اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب نزول وحی کا آغاز ہوا تو اس کلام کے ذریعے اللہ کریم نے وہ گزرا ہوا وقت یاد کرایا، وہ حسین منظر فرمایا اپنی آنکھوں کے سامنے لاؤ کہ جب آپ بھی تھے اور سارے انبیاء تھے تم پر ایمان لانے کا، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ کا منظر آپ اپنی آنکھوں کے سامنے لاؤ۔ تو جب دو گہرے دوست گزری ہوئی زندگی کے سنہری مواقع ایک دوسرے کو یاد دلاتے ہیں تو اس یاد کے اندر، اس ذکر کے اندر بڑی لطافت اور بڑا اخلاص ظاہر ہوتا ہے۔ اللہ کریم بھی وہ گزرا ہوا وقت کلمہ عز سے یاد کروا رہے ہیں کہ اے میرے حبیب وہ منظر یاد کرو جب عالم مالا اعلیٰ میں اس وقت تمہارا ذکر میں نے کیا اور سارے نبیوں کو دوہری تاکید لگا کر لام تاکید کا لگایا، نون مشدد نون ثقیلہ تاکید کا لگایا کہ ضرور ضرور تم میرے نبی پر ایمان لانا اور ضرور ضرور دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصرت فرمانا۔ تو اس سے آگے بات بڑی طویل ہے، سارے نبیوں نے وہ اپنا فرض نبھایا، کوئی بشارتیں دیتا رہا، کوئی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اوصاف حمیدہ اپنی امتوں کو بتاتا رہا، اور اللہ کریم نے جو اس آیت میں ثم جاءکم رسول
پھر وہ رسول آئے گا، ثم تراخی کے لیے کہا جاتا ہے، پھر کا معنی ہے یعنی سارے انبیاء علیہم السلام اور مرسلین اپنی اپنی باری پہ ان کا ظہور ہوگا، ان کے زمانہ ہائے نبوت کا اختتام ہوگا، سب کا وہ سلسلہ ختم ہو جائے گا، پھر آخر میں خاتم النبیین ثم جاءکم، پھر وہ تمہارے پاس تشریف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں گے۔ تو اس میں ختم نبوت کا اظہار، مگر میں اپنے موضوع جو النبیین لفظ ہے یہ جمع کا لفظ ہے، اس لفظ سے انبیاء علیہم السلام کی تھوڑی سی شان اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اللہ کی بارگاہ سے خیرات طلب کرتے ہیں کہ اللہ کریم ہمیں آسانیاں عطا فرمائے، گمراہیوں سے بچائے اور استقامت کے ساتھ ہدایت کے رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ النبیین کا واحد نبی ہے۔ اللہ کریم نے اس خطاب سے بھی قرآن مجید میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب فرمایا کہ یا ایھا النبی، اے اللہ کی خبر دینے والے۔ تو علماء لغت نے اس واحد نبی کا معنی یہ لکھا کہ نبی اس کا ماخذ یا تو نباؤن سے ہے یا النبوت یا النباوات سے ہے۔ تو معنی یہ بنتا ہے کہ نبی وہ ہستی ہے، اگر نابا ان سے ہو تو مطلب ہے خبر، اور نبی وہ ہستی ہوتی ہے جو المخبر من اللہ ہے، اللہ کی خبر دیتا ہے۔ نبی وہ ہستی ہے جو اللہ کی خبر دیتا ہے۔ اور علماء لغت نے اس کے 3 اوصاف بیان کیے کہ وہ خبر بڑی اہم خبر ہوتی ہے، اس خبر کے اندر کوئی نہ کوئی فائدہ کی بات ہوتی ہے، اور تیسرا یہ وصف بیان کیا کہ جو نبی خبر دیتے ہیں وہ علم یقین عطا کرتے ہیں، یا علم یقین تک کسی کے عقل کی رسائی نہ ہو تو وہ علم ظن وہ انسان کو ایک ایسا فائدے کا علم عطا کرتی ہے۔ خبر وہ عام خبر نہیں ہوتی، جو نبی خبر دینے والے ہوتے ہیں، جو المخبر من اللہ ہوتے ہیں، وہ اللہ کی طرف سے سچی خبریں دنیا والوں کو عطا فرماتے ہیں۔ اور اس معنی کا مفہوم قرآن مجید میں بھی ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن اترا، اس میں اللہ کریم نے یہ لفظ بھی استعمال فرمایا، جب فرشتوں کا ذکر قرآن مجید میں جناب آدم علیہ السلام کے حوالے سے، علم کے حوالے سے ہے، اسماء کی حقیقت کے بارے میں ہے، فرشتوں کو کہا انبئونی، مجھے خبر دو، مجھے بتاؤ، اسماء کا علم دو۔ فرشتے لاجواب ہو گئے، قال یا آدم انبئہم، اے آدم علیہ السلام انہیں خبر دو، ان اسماء کا علم عطا کر دو۔ تو قرآن مجید میں بھی انباء کا معنی خبر دینا ہے، کسی کو پتہ بتانا ہے، کسی کے سامنے حقیقت کا اظہار کرنا ہے۔ اور النبوت یا النباوات نبی سے ہو، نبی اگر اس سے اس کا مادہ اشتقاق ہو، یہ تو معنی یہ بنتا ہے المکان المرتفع علی الارض۔ علماء لغت نے یہ لکھا کہ زمین ہموار ہو، اس کے اوپر اگر کوئی بلند مقام ہو، کوئی ٹیلہ ہو، کوئی پہاڑ ہو، اس بلند مقام کو النبوت یا النباوت کہتے ہیں۔ تو اس معنی کے لحاظ سے پتہ یہ چلا کہ نبی ساری اللہ کی مخلوق میں، انسانیت میں اس زمین کی مثال ایسے ہے کہ جیسے وہ سب سے عظیم اور سب سے بلند مقام اللہ کریم اس نبی کو، اس عظیم انسان کو عطا فرما دیتے ہیں۔ تو اس مناسبت سے نبی کو نبی کہا جاتا ہے کہ وہ ساری مخلوق میں مقام رفیع رکھتا ہے، بلند مقام رکھتا ہے، عظمت کا مالک ہوتا ہے، بلندی کا مالک اللہ کریم انہیں بنا دیتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے اللہ کریم نے نظام نبوت جاری فرمایا اور انسانیت کی ہدایت کے لیے نظام جاری فرمایا۔ اللہ کریم نے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جو نبی بھیجے تو ان کی ساری تعریفات قرآن مجید میں بڑے مفصل بیان ہیں، مگر وقت کے پیش نظر میں مختصر تعارف ان ہستیوں کا بھی کراتا جاؤں کہ ان کی نبوتوں کا مقام کیا تھا، ان کی نبوتوں کی حقیقت کیا تھی، اور ان کے مقابلے میں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا مقام کیا ہے۔
تو قرآن مجید پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ ہر امت میں ایک نذیر آیا، ڈرا کر انسان کو راہ ہدایت کی طرف اللہ کے راستے پر چلانے والے ہر امت میں آئے۔ قرآن مجید کی آیت کا مفہوم ہے۔ اور پھر ان نبیوں کی حدود کیا تھیں، ان کہاں تک ان کی نبوت تھی، ان کے نبوتوں کے اوقات کیا تھے۔ تو ایک نبی ایک قوم کے لیے آئے۔ اللہ کریم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ وما ارسلنا، کہ ہم نے نہیں بھیجے۔ قرآن مجید کی آیت طیبہ کا آخری وقت کے مطابق آخری الفاظ ہیں کہ بلسان قوم ہی لیبین لہم، ہم نے ہر قوم کی طرف نبی بھیجا، ان کی زبان میں بھیجا، تاکہ ان کی زبان میں جا کر اللہ کا پیغام انہیں اس کی فہم اور ادراک عطا فرما دے۔ اور پھر ان نبیوں کے مزید بھی تفصیلات قرآنی آیات طیبات میں ہیں، مگر ہم اپنے مدعا کی طرف چلتے ہیں۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو نبوتیں تھیں ان کے وقت بھی مقرر تھے، ان کی حدود بھی، ان کی جگہ بھی مختصر اور محدود تھیں۔ ایک وقت میں کئی نبی بھی آئے، ایک وقت میں مختلف انبیاء کا ظہور بھی ہوا۔ ہر نبی اپنی اپنی حدود میں، اپنے اپنے اوقات مقررہ میں نبوت کے فرائض ادا کرتا رہا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو نبوت ہے وہ دوسروں سے عظیم نبوت ہے۔ ہر ایک نبی اپنی حدود میں رہ کر، اپنے اوقات کے اندر رہ کر نبوت کے فرائض انجام دیتا رہا، اور نبوت کی ضرورت کے متعلق بھی اللہ کریم نے قرآن مجید میں بیان فرما دیا کہ لوگ اس لیے میں نے نبی بھیجے ہیں تاکہ لوگ اللہ پر اعتراض نہ کریں، شک میں نہ رہ جائیں کہ اللہ کا پیغام ان تک پہنچا نہیں ہے۔ ان آیات طیبات کا تذکرہ کرنا بال طویل ہو جائے گی۔ سب کا خلاصہ اور نچوڑ یہ ہے کہ اللہ کریم نے محدود وقتوں میں لوگوں تک اس لیے نبی بھیجے تاکہ حق کا پیغام ہر انسان تک پہنچ جائے اور حجت ہو جائے اللہ کی طرف سے۔ کوئی یہ بہانہ نہ کرے کہ مجھ تک اللہ کی توحید کا پیغام، رسالت کا پیغام، تمام رب کے احکام ان تک پہنچے نہیں۔ آخر میں اللہ کریم نے جو آیات دوسری نبوتوں کے فرائض کے ہیں ان میں بڑی تفصیلات ہیں، مگر وقت کے پیش نظر اللہ کریم نے یہاں تک فرما دیا کہ میں کسی قوم کو اس وقت تک عذاب میں نہیں مبتلا فرماتا تھا جب تک اپنا نبی یا رسول ان تک نہیں پہنچا دیتا تھا، کہ کسی کو شک نہ رہ جائے کہ اللہ کا پیغام ان لوگوں تک نہیں پہنچا۔ تو پتہ یہ چلا کہ تمام انبیاء جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تھے ان کے لیے کچھ مکان، کچھ جگہیں مختص تھیں، ان کے لیے زمان تھا، کچھ اوقات مقرر تھے، مگر قربان جائیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس عظمت نبوت پر کہ آپ کے لیے نہ کوئی مکان کی قید رکھی، نہ کوئی زمان کی قید رکھی۔ آپ ازل سے نبی ہیں اور ابد تک نبی ہیں، آپ ہر مخلوق کے نبی ہیں۔ آپ صرف سرزمین مکہ کے نبی نہیں، صرف مدینہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نبی نہیں، بلکہ فرما دیا انی رسول اللہ علیکم جمیعا۔ اور بھی قرآن آیات یہ مضمون، یہ شہادت دیتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ساری مخلوق کے نبی ہیں۔ صرف ساری مخلوق کے نبی نہیں بلکہ سارے نبیوں کے بھی نبی اللہ کریم نے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا دیا۔ یہ مقام ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کریم نے عطا فرمایا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کی طرف آتے ہیں، اور نبوت کی ضرورت کیوں ہے اس کے لیے تقریباً مفسرین نے، فلاسفہ نے، قرآن مجید میں مفسرین نے، محدثین نے، محققین نے تقریباً 19 اور بعض نے 21 حقیقتیں سامنے پیش کی کہ نبی اور رسول کو اللہ کریم نے انسانی طبقہ میں کیوں ظاہر فرمایا، اس کی ضرورت کیا ہے۔ اللہ کریم نے اس لیے ظاہر فرمایا، جو فلاسفہ نے جواب دیا، جو قرآن مجید کی آیات نے جواب دیا وہ تو وراء الورا، مگر عقل کی جو دلیل ہے جو فلاسفرز نے دی ہے وہ دی کہ جب انسان اپنی عقل کے گھوڑے پر عمل کرتا تھا، اپنے علم پر بھروسہ کرتا تھا، تو وہ انسان
اپنے علم کی بنیاد پر جو اسے حواس ظاہرہ دیے گئے، جو اسے حواس باطنیہ دیے گئے، جو اسے عقل دیا گیا، جو اسے وجدان دیا گیا، وہ اپنی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے، اپنے دماغ پر بھروسہ کرتے ہوئے جب اس نے رب کی حقیقت کو نہ دیکھا تو وہ پیکر محسوس کا پرستار ہو گیا۔ کسی نے سورج کی تمازت کو دیکھا، اس کی روشنی کو دیکھا، وہ اس کا پجاری بن گیا۔ کسی نے چاند کی چاندنی کو دیکھا، وہ چاند کا پجاری بن گیا۔ مختصر یہ کہ کسی نے آگ کے فوائد کو دیکھا، وہ آگ کی پرستش کرنا شروع ہو گیا، کوئی پتھروں کا پجاری ہو گیا۔ جب تک نبی کی اہمیت کو لوگوں نے نہ سمجھا، لوگ خدا سے بے بہرا رہے۔ اللہ کریم نے نبیوں کو اس لیے ظاہر کیا، جو عقل کے قرین بات فلاسفرز نے، حکماء نے بیان کی، وہ اس لیے کہ پیکر محسوس کے تم پرستار نہ بنو، بلکہ وحدہ لا شریک رب ذوالجلال کی عبادت گزار بندے بن جاؤ۔ تو اس اعتبار سے نبی کا دوہرا درجہ ہو گیا کہ ایک جہت عروج ہے، رب ذوالجلال کی ذات کے ساتھ رب کا تعلق ہے، وہ بارگاہ ربوبیت سے فیض حاصل کرتے ہیں، اور وہ فیض جہت نزول کی نسبت سے اللہ کی مخلوق میں وہ فیض تقسیم فرما دیتے ہیں۔ نبی کا مقام یہ ہے کہ وہ ساری مخلوق میں اعلیٰ مقام رکھتا ہے، خالق کے بعد اللہ کریم اس کو بلند مقام عطا فرما دیتے ہیں۔ تو اسی جہت عروج اور جہت نزول کے اعتبار سے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے، بارگاہ الہی میں گئے، اللہ کے سامنے وہ خیرات لی، اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہت نزول کے اعتبار سے اللہ کی مخلوق میں، ہر مخلوق میں وہ فیض تقسیم فرماتے رہے ہیں۔ خود مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پاک سے یہ ظاہر ہوا، آپ نے فرمایا واللہ موتی وانا قاسم، میری نبوت ایسی ہے کہ اللہ کریم مجھے عطا کرتا جاتا ہے، اور وہ میں نعمتیں اور فیض اللہ کی مخلوق میں تقسیم کرتا جاتا ہوں۔ تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا آغاز اسی آیت کو دیکھ لیں تو اس میں بھی پتہ چلتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اس میں بھی پتہ چلتا ہے۔ اور دیگر حضرت ابراہیم علیہ السلام دعائیں کرتے ہیں ربنا وبعث فیہم رسولا، اس میں بھی پتہ چلتا ہے۔ اب تفصیل کا وقت نہیں، قد جاءکم من اللہ نور، اس میں بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک حقیقت تھی، ایک وجود تھا، اللہ نے اسے رحمت للعالمین بنایا، اللہ کریم نے اسے شان نورانیت عطا فرمائی، اللہ کریم نے اسے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ اپنے بندہ خاص بنایا، اللہ کریم نے اس ہستی کو قل انما انا بشر مثلکم یوحی الیہ شان بشریت عطا فرمائی، اور ایسی شان بشریت کہ جس کی طرف وحی کا نزول ہوتا ہے۔ ہمارے نبی وہ بے مثال نبی ہیں، اللہ کریم نے بے مثال شان عطا فرما کے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں تشریف فرمائی، اور تشریف فرمانے کا جو اعزاز عطا فرمایا وہ ان ساری شانوں کے ساتھ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ ان آیات کے نچوڑ سے پتہ چلتا ہے کہ بھیجا اس سے ہی جاتا ہے جس کا پہلے کوئی وجود ہو۔ جاکم آیا وہی جاتا ہے جو پہلے کہیں پہ موجود ہو۔ رحمت وہی ہے عالمین کے لیے کہ عالمین رحمت کا معنی کیا ہے؟ بیمار کے لیے دوائی رحمت ہے، پیاسے کے لیے پانی رحمت ہے، زندگی کی بقا کے لیے پانی بہت ضروری ہے اور رحمت ہے۔ اگر پانی موجود پہلے نہ ہو تو اس دنیا پر آنے والی ہر جاندار مخلوق وہ مردہ ہو جائے۔ اللہ کریم ان کے رزق کے لیے پانی کا وجود وجعلنا من الماء کل شیء حی، پانی کے ساتھ زندگی کو لازم قرار دیا۔ اگر کسی کو زندہ چیز کو پانی میسر نہیں تو اس کی زندگی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، وہ مردہ ہو جاتی ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کریم نے رحمت للعالمین کی شان عطا فرمائی۔ اب نبی کی تخلیق کا ذکر کرنے والے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجود میں آنے کا ذکر کرنے والے ہیں کہ ہمارے نبی کو اللہ کریم نے کب سے نبوت عطا فرما دی، کب سے آپ کی تخلیق فرما دی، کب سے آپ کو وجود عطا فرما دیا۔ تو پتہ چلتا ہے کہ کائنات کو اللہ کریم نے زندگی عطا فرمائی، کائنات کے ذرے ذرے کو وجود عطا فرمایا، تو اس کائنات کی بقا کے لیے رحمت کا سراپا ہونا وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کائنات کو تخلیق، وہ اللہ کریم نے اس کائنات کو وجود عطا کرنے سے پہلے رحمت کا وجود اللہ کریم نے تخلیق فرمایا۔
تو وہ رحمت کا وجود اللہ کریم نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بیان فرماتے ہیں، اللہ کریم نے شہادت دی، فرمایا کہ پہلا وجود بھی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور اس وجود کی جو تسلیمیت ہے، رب کی بارگاہ میں اطاعت ہے، رب کے بارگاہ میں سر جھکانا ہے، وہ بھی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اعزاز اللہ کریم نے عطا فرمایا کہ انا اول المسلمین، سب سے رب کو ماننے والی ذات سب سے پہلے میری محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان نبوت کا، آپ کی شان تخلیق کا سرکار کی زبان سے تذکرہ حسن سنتے ہیں۔ فرماتے ہیں جناب جابر رضی اللہ تعالیٰ، جب انہوں نے آپ سے عرض کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جابر، اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ کریم نے میرے نور کو پیدا فرمایا، تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا، اور پھر تیرے نبی کے نور سے خلق جمیع الکائنات، ساری کائنات کو وجود عطا فرمایا۔ تو پتہ یہ چلا کہ اولین تخلیق وہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، کیونکہ ہم نے تذکرہ نبوت کا کیا تھا، نبی سے اپنی بات کا آغاز کیا تھا، تو سرکار کی نبوت کیا غار حرا میں آ کر آپ نے اعلان فرمایا تو نبی قرار پائے؟ نہیں، آپ ازل سے نبی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخذ اللہ من النبیین، اس میں بھی پتہ چلتا ہے کہ اس میثاق میں بھی آپ کی نبوت کا حسین تذکرہ تھا۔ قرآن مجید کی ایک آیت میں اللہ کریم نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا، من کا، ہم نے تجھ سے بھی وہ پختہ وعدہ لیا، جناب ابراہیم کا اور دیگر عظیم پیغمبروں کا تذکرہ کیا کہ ہم نے ان سے پختہ وعدہ لیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ اس مجلس میثاق میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شان نبوت اللہ کریم نے عطا فرما دی تھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اپنی نبوت کا اظہار فرمایا کہ میری نبوت آدم علیہ السلام کو وجود عطا کرنے سے پہلے اللہ کریم نے مجھے وہ شان نبوت عطا فرما دی ہے۔ حدیث مبارکہ کے الفاظ مختلف روایات میں مختلف ہیں، مگر سب کا مقصد اور مدعا یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کریم نے نبوت جناب سیدنا آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمانے سے پہلے ہی عطا فرما دی تھی۔ برکت کے لیے ایک حدیث پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کن تو نبی ہوں و آدم بین الروح والجسد، میں اس وقت بھی نبی تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام ابھی روح اور جسم کی درمیانی کیفیت میں تھے۔ تو پتہ یہ چلا کہ سرکار کا نور، آپ کی نبوت، وہ کائنات کو وجود اللہ کریم نے عطا کرنے سے پہلے وہ کیف، وہ حقیقت، وہ شان عطا فرما دی تھی۔ اور کب سے نبی ہیں؟ دو حدیث مبارکہ ہیں جن سے مدت نبوت کا یا آپ کی تخلیق کا تذکرہ ملتا ہے۔ ایک حدیث جناب امام زین العابدین روایت فرماتے ہیں، اپنے والد گرامی جناب امام حسین سلام اللہ علیہ سے روایت فرماتے ہیں۔ وہ اپنے والد گرامی جناب سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ سے والکریم سے روایت فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں پتہ چلا کہ اللہ کریم نے 14,000 سال پہلے جناب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت کو تخلیق فرما دیا۔ دوسری حدیث پاک جو طویل حدیث پاک ہے، ہم نے چونکہ مدت کا تذکرہ سننا ہے تو وہ اس جبرائیل امین کی عمر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھی تو جبرائیل امین نے عرض کی کہ اللہ تعالیٰ کے حجاب عظمت کے ایک حجاب میں ایک ستارہ چمکتا ہوا دیکھتا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ستارہ 70,000 سال کے بعد چمکتا تھا، طلوع ہوتا تھا، اور میں جبرائیل نے وہ ستارہ اپنی زندگی میں، اپنی عمر میں 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ تو یہ اولیت یا مدت کا تذکرہ ہے۔ اب دو عدد آ گئے، ایک 14,000 سال، ایک 70,000 سال کے بعد، اور 72,000 مرتبہ۔ اب ان میں بظاہر تخالف و تضاد نظر آ رہا ہے، مگر اشرف علی تھانوی نے نشر الطیب کے اندر اس کی تطبیق یوں بیان کی کہ اس کے اندر کوئی تخالف نہیں ہے، کوئی تضاد نہیں ہے، کوئی ایسی سکم یا اس کے اندر کمزوری نہیں ہے۔ ممکن ہے جس حدیث میں 14,000 سال قبل کا ذکر ہے، اس محفل میں کوئی ذکر ہی ایسا ہو کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ذکر کے ساتھ 14,000 کی تائید فرما دی۔
اور دوسری جو حدیث پاک ہے اس میں جناب جبرائیل کی عمر کا تذکرہ ہے، تو اس عمر کے مطابق اللہ کریم کے محبوب نے فرما دیا انا ذالک الکوکب، اے جبرائیل جو 70,000 سال کے بعد تو نے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے، انا ذالک الکوکب، میں وہی ستارہ ہوں جو تو زیارت کرتا رہا اتنے 1000 سال۔ تو پتہ یہ چلا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور اللہ کریم نے سب سے پہلے تخلیق فرمایا۔ اور جناب مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں اس حدیث کو کہ کنت کنزا مخفیا، میں ایک مخفی خزانہ تھا، میں نے پسند کیا ظاہر کروں تو جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت اور صورت بشریت میں عطا فرما دی، آپ کو نورانیت کی شان عطا فرما دی کہ جا کر میرے محبوب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شان نبوت کے ساتھ میں اللہ کا عرفان دنیا کو عطا فرما دیں۔ اب یہ بحث بڑی طویل ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کا کیا مقام ہے۔ آپ کو اللہ کریم نے شان عطا فرمائی، وہ بے مثال شان عطا فرمائی، مگر ہم آگے آخری ولادت کا تذکرہ جو ہے برکت کے لیے کر کے اپنی بات کو ختم کرتے ہیں کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور، وہ امانت جناب حضرت سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ کے پاس آ گئی۔ آپ اس امانت کو بڑی دیانت کے ساتھ وہ پاک نسبوں سے، پاک سلبوں سے چلتی چلتی جناب سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ کے پاس آ گئی۔ کتنے مقدر ہیں، دنیا کی عورتوں کو جناب سیدہ کو سلام کرنا چاہیے اور انہیں وہ ماڈل اور نمونہ دیکھنا چاہیے کہ جناب کی شان کیا ہے کہ جنہوں نے اس بار امانت کو سنبھالا، جن کی عفتیں، جن کی پاکیزگیاں رب ذوالجلال نے، جن کے پردے رب ذوالجلال نے محبوب فرمائے، انہیں پسند کیا اور سارے جہانوں کے سردار نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں عطا فرما دیے۔ آپ فرماتی ہیں کہ آنا بین النائم والیقظان، میں سونے اور جاگنے کی درمیانی کیفیت میں تھا کہ اتانا آتن، ایک آنے والا آیا، اس نے پوچھا کہ اے سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ، کیا آپ کو خبر ہے کہ اللہ کریم نے تمہیں وہ امانت عطا فرما دی ہے؟ آپ نے کچھ گزارشات کی فرمایا، اظہار فرمایا، تو اس آنے والے نے یہ بشارت دی، خوشخبری دی کہ اے سیدہ آمنہ انک حملت بے سید حاذہ الامہ، اے سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ، اللہ کریم نے تمہیں وہ امانت عطا فرما دی ہے جو ساری دنیا کی سردار ہستی ہے۔ وقت گزرتا گیا، وہ آرام کے ساتھ گزرتا رہا، اللہ کی پناہ میں گزرتا رہا، اللہ کی برکتوں کے نزول میں گزرتا رہا۔ جب ظہور کا وقت آیا، اللہ کریم نے حوران بہشت کو بھیج دیا، جناب آسیہ کو بھیج دیا، دیگر عظیم ہستیوں کو بھیج دیا، وہ خدمت گزاری کے لیے آئیں۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور مبارک ہوا، ولادت مبارکہ ہوا، تو سیدہ فرماتی ہیں کہ خرجت منی نوراً، میرے جسم سے ایک ایسا نور نکلا۔ دو روایات ہیں، ایک روایت میں جناب سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ ارشاد فرماتی ہیں کہ اس نور سے میرا سارا گھر بقائے نور بن گیا۔ دوسری روایت ہے کہ حتی نظرت الی بعض قصور الشام، اتنا نور نکلا کہ اس نور کی روشنی میں نے سینکڑوں میل شام کے محلات کو اپنی ظاہری آنکھوں سے دیکھ لیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کی والدہ، وہ آپ کی دایا بننے کا انہیں اعزاز ہوا، وہ بھی فرماتی ہیں کہ میں نے وہ نور دیکھا، وہ روشنی دیکھی، ہر طرف نور ہی نور ہے، ہر چیز جگمگا رہی ہے، ستارے یوں لگ رہا ہے کہ وہ ہم پر گرنے والے ہیں، ہر چیز مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کر رہی ہے، جھنڈے مشرق و مغرب میں لگائے جاتے ہیں، کعبے کی چھت پر لگائے جاتے ہیں، اور جناب عبد المطلب کو مزید عجائبات کا ظہور ہوا، بڑی برکتوں کا جو ہے ظہور ہوا۔ مگر وقت کے پیش نظر دو باتیں ضرور آپ کے گوش گزار کروں گا۔ جناب عبد المطلب کو اطلاع دی گئی کہ جناب عبداللہ کے گھر، جناب سیدہ آمنہ سلام اللہ کے گھر اللہ کریم نے ایک نور عطا فرما دیا ہے، ایک عظیم بچہ عطا فرما دیا ہے۔ آپ بچے کو لے کر کعبۃ اللہ میں گئے، اللہ کی بارگاہ میں فی البدی شعر فرمائے، الحمدللہ الذی آتانی، ہمارے رب تیری تمام حمدیں ہیں کہ تم نے ہمیں یہ پاکیزہ بچہ عطا فرما دیا، ہم اسے تیری
تیری پناہ میں دیتے ہیں، اسے ہر حاسد کے شر سے بچا، اسے ہر ظالم کے شر سے بچا، حتیٰ راہ بالغ البنیان، حتیٰ کہ ایک وقت آئے کہ ہم اسے تندرست و توانا دیکھیں، اسے جوان گبرو دیکھیں۔ کعبۃ اللہ کی دیوار سے سیرت نگار لکھتے ہیں کہ آواز آئی ولد المصطفیٰ والمختار، یہ حضور کی ولادت کی برکتیں ہیں، اور اسی ذکر کی وجہ سے ذکر میلاد کرنے والے، سننے والے، وہ جگہیں، وہ گھر، وہ برکتیں اللہ کریم ان مسجدوں کو، ان جگہوں کو، ان لوگوں کو وہ برکتیں اور نور عطا فرما دیتے ہیں۔ کعبہ کی دیوار سے آواز آ رہی ہے ولد المصطفیٰ والمختار الذی تہلک بیدہ الکفار، آج اس عظیم ہستی کی ولادت ہوئی ہے، آپ کا تولد مسعود ہوا ہے، آپ کا پیدائش مبارکہ ہوئی ہے کہ اللہ کریم انہیں مصطفیٰ مخلوق میں سب سے زیادہ حبیب منتخب کر لیا ہے، والمختار انہیں اختیارات عطا فرما دیے ہیں، انہیں شانیں عطا فرما دی ہیں، انہیں طاقتیں عطا فرما دی ہیں، انہیں عظمتیں عطا فرما دی ہیں۔ ولد المصطفیٰ والمختار الذی تہلک بیدہ الکفار، وہ مصطفیٰ بن کر آئے، وہ مختار بن کر آئے جن کے ہاتھوں سے سارے کفار ہلاک و تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ وہ مصطفیٰ ایسے ہیں، وہ یامرو بملک العلام، کعبہ کی دیوار سے آواز آ رہی ہے کہ وہ عظیم رب کی عبادت کا حکم دیں گے، وَيَطْهُرُ مِنْ عِبَادَةِ الْأَصْنَامِ، وہ کعبے کو بتوں سے بلکہ ساری دھرتی کو بت پرستی سے پاک کر دیں گے۔ دنیا نے نظارہ دیکھا کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، کفر ٹوٹ گیا، بت ختم ہو گئے۔ کعبے کو جب سے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے بتوں سے پاک کیا، قیامت تک کعبہ بتوں سے پاک رہے گا، اب بھی پاک ہے، وہاں بت پرستی کا کوئی شائبہ نہیں، کیونکہ مصطفیٰ آ گئے، مختار آ گئے، نبی الانبیاء آ گئے، سید الانبیاء آ گئے۔ دیگر انبیاء بھی بتوں کی پرستش سے روکتے رہے، مگر کعبہ پھر بھی مرکز عبادت تھا، وہاں لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے، لات تھا، حبل تھا، عزا تھا، دیگر مورتیاں تھیں، مگر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ آواز جو کعبہ سے آ رہی تھی اس کی صداقت کو واضح کر دیا کہ جب مکہ فتح ہوا، بتوں سے کعبہ کو پاک کیا، اس وقت سے لے کر آج تک بھی کعبہ بتوں سے پاک ہے، اور قیامت تک بت پرستی سے کعبہ پاک رہے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ادب کے ساتھ کرنے کی، سننے کی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن مطہرہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مجھ ایچ میرز سے کوئی لفظی یا معنوی غلطی سرزد ہوئی ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس تذکرہ ولادت کے صدقے اس پر کلمہ عفو پھیر دے، اور ہم سب کو دنیا و آخر میں فوز و فلاح عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما